أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد. عرض کیا تھا کہ اگر ہم اسلام کی دقیق شناخت چاہتے ہیں، اسلام کو جامع انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی جو تاریخ ہے، رسول اللہ کے زمانے کے جو حالات ہیں اور جو شرائط اور واقعات ہیں ان کی دقیق شناخت ہو. جتنا ہمیں اس زمانے کی دقیق شناخت ہوگی اتنا ہی ہمارے لیے دین کے حوالے سے جو مسائل ہیں، اسلام کے قبول کرنے کے نتیجے میں جو مشکلات مسائل پیش آتے ہیں اور کتنے طبقات، کتنے گروہ معاشرے کے اندر ایجاد ہوتے ہیں، کتنی طرح کی دینداری معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے اور ہمیں اس سارے کے درمیان کس طرف جانا ہے، اس کو سمجھنے میں ہمیں ایک اچھی خاصی رہنمائی یہاں سے ملے گی. بس اسلام کی درست، دقیق اور جامع شناخت کا انحصار رسول اللہ کی سیرت اور رسول اللہ کے زمانے کے جو حالات اور واقعات ہیں اس تاریخ کے اوپر نگاہ سے ہی حاصل ہوگی اسلام کی دقیق شناخت. اب یہ رسول اللہ کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے حالات اور واقعات کے فہم کو بھی ہم فقط رسول اللہ کے اس آخری زمانے تک محدود نہیں دیکھ سکتے، بلکہ رسول اللہ کی آنکھ کے بند ہونے کے بعد سے لے کر جو امیر المومنین کا زمانہ ہے اور امیر المومنین کی نسبت اس مسلمان معاشرے نے جو کچھ کیا ہے اس کی شناخت ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں رسول اللہ کے زمانے میں جس انداز میں کھل کر سامنے آنی چاہیے تھی وہ کھل کر نہیں آئیں. ایک حکمت عملی، ایک منصوبہ بندی، ایک طویل المدت منصوبے کی وجہ سے جیسے نفاق کے چہرے سے جو نقاب اتری وہ رسول اللہ کے زمانے میں جس قدر اتری، اور اس کے بعد جو امیر المومنین کا زمانہ ہے اس زمانے میں اگر آپ دونوں کے اندر مقایسہ کریں اور موازنہ کریں تو امیر المومنین کا زمانہ زیادہ پیچیدگی کا زمانہ ہے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر کئی چہروں سے نقاب نہیں اتری تھی، کئی مکر و فریب جو بنائے گئے تھے اور انتظار تھا کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہو تاکہ اس کے بعد اسلام کے پیکر میں یہ خنجر گھونپا جا سکے. یہ سارا کام رسول اللہ کی رحلت کے بعد ہوا. لہٰذا اگر ہم اسلام کی جامع اور دقیق شناخت کے لیے رسول اللہ کے زمانے کو سمجھنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ہمارے لیے امیر المومنین کے زمانے کو اور امیر المومنین کے حالات، زمانے کے حالات اور شرائط کو سمجھنا ضروری ہے. عرض کیا تھا کہ کیونکہ ہماری ان نشستوں کا ایک اصلی محور نہج البلاغہ ہے اور نہج البلاغہ کے ضمن میں کئی چیزوں کو دیکھنا ہے، تو نہج البلاغہ میں بھی جو کلام حکمت، خطوط یا خطبوں کی صورت میں موجود ہے اس کو بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان شرائط اور حالات کا پتہ ہو کہ امیر المومنین کن شرائط اور حالات کے اندر یہ سب کچھ فرما رہے ہیں. یہ ایک اہم نقطہ تھا ہماری اس پچھلی گفتگو کے اندر. اس کے بعد ایک اور نقطہ عرض کیا تھا کہ امیر المومنین کی بھی حیات مبارکہ میں سے یہ جو ظاہری خلافت کا جو عرصہ ہے امام کا 4 سال اور 9 مہینے، اس عرصے کے بارے میں درست تحلیل، درست شناخت اس کی بھی نہایت اہم ضرورت ہے. اور اس میں بھی جو آخری 2 سال ہے امیر المومنین کی حکومت کے، کہ جس وقت امام جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان ان تینوں سے فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ جو 2 آخری سال ہیں جو نہایت اوج ہے امیر المومنین کی مظلومیت کا، اس عرصے کی پہچان کی ضرورت ہے. اور آج کی شب جو کہ شب شہادت امیر المومنین بھی ہے، اور امیر المومنین سے جو ہمارا ایک احساساتی، عاطفی اور ایک حبی رابطہ جو امیر المومنین سے ہمارا بنتا ہے، اس میں ایک بڑا پہلو ظاہر ہے امیر المومنین کی مظلومیت پہ آنسو بہانا ہے. امیر المومنین کی مظلومیت پہ انسان کے دل میں لرزہ ایجاد ہونا ہے. لہٰذا اس مظلومیت کو ہمیں
اگر آپ آئیں اور اس آخری 2 سالوں کو انسان اگر اچھے انداز میں سمجھ لے تو آج کی شب جو کہ شب قدر بھی ہے، شب شہادت امیر المومنین بھی ہے، یہاں انسان جو سفر طے کرتا ہے معرفت کا اور آگاہی کا، اگر اس شناخت کے ساتھ آئے تو وہ واقعاً وہی ہوگا جو قرآن مجید نے بھی لیلۃ القدر کے بارے میں کہا ہے کہ اس ایک رات میں انسان ہزارہ مہینوں کا سفر طے کرتا ہے۔ لہٰذا یہ 2 سال آخری ان کی شناخت ضروری ہے۔ عرض ہوا تھا کہ یہ وہ عرصہ ہے آخری 2 سال کا کہ جس عرصے کے اندر امیر المومنین کی شنوائی نہیں ہے، یعنی امیر المومنین جو حکم دیتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں، جس طرف معاشرے کو امیر المومنین بعنوان ہادی، بعنوان رہبر، بعنوان امام معاشرے کو جس طرف لے کے چلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے معاشرہ تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دشمن جو پہلے کبھی قتل عثمان کے نام پر چھپ کر آیا، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے لشکر میں موجود سادہ لوگ افراد کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنی مکاریوں کے نتیجے میں جو مختلف عرصوں سے گزرتا ہوا آ رہا تھا، جب اس نے اس آخری عرصے کو دیکھا، اس 2 سالوں کو، تو یہاں پر لشکر شام کے اندر اور معاویہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس قدر جرأت پیدا ہو گئی کہ اب امیر المومنین کی ظاہری حکومت کی قلمرو کے اندر بھی کئی جگہ پر یلغار کرنا شروع کر دی اور کئی غارتیں اس وقت انجام دی گئیں کہ ہماری جو انشاءاللہ اگلی چند گفتگویں اس کے اندر امیر المومنین کی حیات مبارکہ کے ظاہری خلافت کے اس آخری 2 سال کا جو عرصہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی چند نشستوں کے اندر لے کر چلیں گے۔ آج بھی اسی سے ہی مربوط ہماری گفتگو ہے۔ عرض کیا تھا کہ ان آخری 2 سالوں سے متعلق ہمارے پاس غیبت صغریٰ کے اندر ایک اہم معروف شخصیت ہیں ابراہیم بن محمد ثقفی کوفی۔ ابراہیم بن محمد ثقفی کوفی 283 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور غیبت صغریٰ کے زمانے کے اندر جو ہمارے پاس مختلف معروف شخصیات ہیں، ان میں سے یہ ایک اہم معروف شخصیت ہے جس نے واقعاً ایک ایسے موضوع پہ کام کیا ہے کہ اگر یہ سند تاریخی امیر المومنین کی حیات مبارکہ کے اس پہلو سے متعلق ہمارے پاس نہ ہو تو شاید ہمارے سامنے امیر المومنین کی مظلومیت، امیر المومنین کی حیات مبارکہ کا یہ گمنام، فراموش شدہ اور مغفول ماندہ پہلو جو ہے، شاید اس کی طرف ہماری توجہ کبھی بھی نہ جائے۔ تو ہم نے اس کتاب کو بنیاد بنایا ہے، اور اسی سے ہی ہم مختلف حصوں کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے کچھ نشستوں کے اندر اسی طرح سے ہم پیش کریں گے۔ یہ ہماری پچھلی جو نشست تھی اس کے یہ 3-4 اہم نکات تھے جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 11 ہجری میں رسول اکرم کی وفات کے بعد جناب ابو بکر پہلے خلیفہ کے عنوان سے 2 سال اور 3 مہینے کے لیے خلافت ان کے ہاتھ آتی ہے، اور اس عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو افراد رسول اللہ کی وفات کے بعد اسلام کی نسبت مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، یا جو اسلامی قلمرو کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر جو داخلی مختلف قسم کی محاذ آرائیاں تھیں، اس عرصے کے اندر انہیں سرکوب کیا گیا، دبایا گیا، اور اسی طریقے سے شام اور عراق کا کچھ حصہ اس خلافت کے عرصے کے اندر اس کو فتح کیا گیا۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے جو چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ اگلی جو بحث ہے ہماری آخری 2 سالوں کے اوپر، اس کے لیے جو یہ پہلے 3 سال کا عرصہ ہے امام کی خلافت کا، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو 2 سال اور 9 مہینے پہ مشتمل، یا تقریباً 3 سال تک کا آپ کہہ سکتے ہیں، اس عرصے کے بارے میں ایک اجمالی منظر کشی ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک تصویر بن جائے کہ ہم نے آئندہ نشستوں میں جن آخری 2 سالوں کے تناظر میں گفتگو کرنی ہے، اس سے پہلے جو امام کی ظاہری خلافت اور اس سے پہلے کے جو حالات ہیں،
اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں ایک طائرانہ نگاہ سے تاریخ ہمارے سامنے موجود ہو کہ کیا گزرا ہے اس کے اندر۔ خوب، جناب ابو بکر کی 2 سال اور 3 ماہ کی اس ظاہری خلافت کے جو سقیفہ کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، اور اس عرصے کے اندر کچھ فتوحات عراق اور دمشق تک انجام پائیں، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھ کے بند ہونے کے بعد 13 ہجری میں انہی کی وصیت کے اوپر جناب عمر کو باقاعدہ طور پر خلافت جو ہے ان کی وصیت کی بنیاد پر سپرد کی جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مصر، افریقہ کا شمالی حصہ، عراق کا دیگر حصہ جو پہلے خلیفہ کے زمانے میں فتح نہیں ہوا تھا، کچھ فتوحات اس زمانے میں انجام پائیں، اور اسی طریقے سے شامات کا علاقہ جس میں شام، لبنان اور اس کے گرد و نواح کے دیگر کچھ خطے آتے ہیں، اس ایریے کو اس عرصے کے اندر فتوحات کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر جو ہے اسلامی فوجیں بڑھیں، اور پہنچتے یہاں سے عرب علاقوں سے ہوتے ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے مغربی حصے تک جو ہے اسلام کی اس قلمرو کے حوالے سے، اس کو پھیلاؤ دینے کے حوالے سے یہاں تک جو ہے یہ اسلام کی لشکر کشی ہوئی اور فوجیں آئیں، اور تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسری خلافت کا زمانہ جو 10.5 سال پر مشتمل ہے، اس عرصے کے اندر مختلف اقدامات انجام پائے گئے۔ ہم یہاں پر خلافت کے ان عرصوں کی جزیات میں تحلیل نہیں کرنا چاہ رہے، یہ ذہن میں رہے، ہم یہاں پر ایک اجمالی تصویر کے کیا کچھ اس عرصے کے اندر ہوا اس کو آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ خوب، دیکھتے ہیں کہ 10.5 سال کے اس عرصے میں یہ دوسری خلافت برقرار رہی، اور آخرکار فیروز نامی شخص کے ذریعے سے جناب عمر زخمی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس دنیا سے ان کی رحلت ہوتی ہے۔ خوب، اس کے بعد تیسری خلافت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ خلافت پچھلی 2 خلافتوں کی نسبت طویل ہے، کیونکہ پہلی خلافت آپ نے دیکھا کہ 2 سال اور 3 مہینوں پہ مشتمل ہے، دوسری خلافت نسبتاً طولانی ہے کہ جو 10.5 سال پہ مشتمل ہے، اور تیسری خلافت تقریباً 12 سال کے عرصے پہ مشتمل ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی جو لشکر کشی ہے اور مختلف دیگر خطوں میں فتوحات کے لیے جو اقدامات ہیں، اس عرصے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا ایک اور حصہ جو ہے، کیونکہ دوسری خلافت کے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے مغربی حصے تک مدینہ سے لشکر جو ہے روانہ ہوئے اور یہاں تک پہنچے تھے۔ تیسری خلافت کے زمانے میں فارس، کرمان، خراسان، اس وقت کا جو خراسان میں بزرگ جس کو ہم کہتے ہیں، آج اس کی تقسیم ہے شمالی خراسان، جنوبی خراسان، حتیٰ اس کے اندر مشہد کا ایریا آتا ہے، مشہد ایک ہے اس کے اندر ایریا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فارس، کرمان، خراسان اور ہرات اور کابل جو بھی موجودہ افغانستان کے اندر آتے ہیں، اور بلخ کا علاقہ جو ہے، یہ تمام حصے جو ہے اسلامی وہ جو ظاہری خلافت تھی اس خلافت کی قلمرو میں آتے ہیں اس عرصے کے اندر۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکے کا ایک رخ ہے، یہاں تیسری خلافت کے ٹائم پر خلیفہ کی جانب سے کچھ ایسے اقدامات جن کا سابقہ پچھلے 2 خلفاء کے زمانے میں اس پہلو سے نہیں ملتا تھا، کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو اس تیسری خلافت کے زمانے میں اس انداز میں نمایاں ہوئیں کہ مسلمانوں کے اندر ایک عمومی ناراضگی، ایک عمومی غصے کی صورت میں نمایاں ہوئی، اور یہ غصہ اور ناراضگی جو انفرادی نہیں تھا بلکہ ایک اجتماعی سوچ اور ایک اجتماعی موج بن کر معاشرے کے اندر رونما ہوتا ہے، اور یہ ناراضگی فقط ناراضگی تک نہیں رہتی بلکہ ایک باقاعدہ بغاوت کی جو ہے حالت اختیار کرتی ہے۔ یہاں پہ ہم ایک چیز کا جائزہ لیں گے کہ وہ کون سے اسباب تھے جو تیسری خلافت کے زمانے میں عوامی بغاوت کا باعث بنے، فقط غصے اور ناراحتی تک صورتحال نہیں رہی بلکہ لوگ باقاعدہ طور پر عملی اقدامات
کے مرحلے تک آئے، کیا چیزیں باعث بنی؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف قرابت داری، عشیرہ داری اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو مختلف پوسٹیں اور منصب اس خلافت کے عرصے کے اندر بعنوان گورنر جو مختلف افراد کو دیے گئے، یہ ایک اہم وجہ تھی عوام کے اندر ناراحتی اور عوام کے اندر غصے اور ناراضگی کی، جو بعد میں بغاوت میں تبدیل ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بالخصوص اگر ہم اپنے پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو اس کے اندر ایک بڑا جو اعتراض اس وقت حاکم جو ہمارے پاس سیاسی پارٹی ہے اور اس کے جو صورتحال ہے اس کی نسبت ایک بڑا اعتراض، جہاں کئی اعتراضات ہیں اس میں سے ایک بڑا اعتراض اسی طرح کے مسائل ہے کہ اس کو گھر کی سیاست بنایا ہوا ہے، اس کو مختلف منصبوں کو، مختلف عہدوں کو جو ہے اپنے گھر کی چیز سمجھا ہوا ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر مختلف عہدیدار، مختلف شعبہ جات سے متعلق افراد کے جو خاندان کے افراد ہیں، مختلف پوسٹوں کے اوپر، مختلف عہدوں کے اوپر کس طرح سے دن بدن جو ہے انہیں لگایا جا رہا ہے اور کس طرح سے معاشرے کا خون جو ہے وہ پیسا نوچا جو ہے وہ جا رہا ہے یہاں پر۔ بس ایک بڑی وجہ عوام کی ناراحتی کی اس عرصے کے اندر تیسری خلافت کے زمانے میں نااہل گورنروں کی تقرری ہے کہ جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اساس اور بنیاد قرابت داری، رشتہ داری کو جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ دوسرا ایک اہم سبب تیسری خلافت کے زمانے میں جو عوام کی بغاوت کا باعث بنا، یعنی عوام کا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ بھر آیا، وہ تھا بیت المال کا بے حساب و کتاب استعمال، کہ آپ بغیر کسی حساب کتاب کے جس پہ دل کرے آپ پیسہ نچھاور کر دیں، جس پہ دل کرے بیت المال بقول کسی کے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بار ہوتا ہے بیت المال اور ایک بار ہوتا ہے مال البیت۔ بیت المال یعنی وہ مال کے جو تمام امت مسلمہ کی پراپرٹی ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، اور مال البیت کون سی چیز ہوتی ہے؟ وہ ہے کہ جو آپ کے اپنے گھر کی چیز ہے، آپ کی اپنی ہے۔ اس خلافت کے زمانے میں کیا ہوا کہ بیت المال مال البیت بن گیا، اور اس عرصے میں بالخصوص بیت المال کے خزانے، وسائل، امکانات کے دروازے بنی امیہ پہ کھول دیے گئے۔ آپ برادران اہل سنت میں بھی اگر آپ دیکھیں، بالخصوص مولانا مودودی کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت، یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ خود برادران اہل سنت کے نظریے کے مطابق بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے خلافت کا وہ جو عرصہ تھا اب یہاں سے ملوکیت کی طرف شفٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بنی امیہ جس طرح سے کھل کر اسلام کی پشت پہ خنجر گھونپنے کے لیے جو ان کے پچھلے عرصوں کے منصوبے تھے، یہاں سے ان کو خلافت کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ابھی میں کچھ چیزیں کناروں اشاروں میں عرض کرتا جاؤں گا کیونکہ موضوع سے ہم کافی ہٹ جائیں گے گفتگو کے درمیان۔ آج کے حالات کے ساتھ اس کی تطبیق اور آج کے حالات کے ساتھ اس کو دیکھنا مختلف پہلوؤں سے، اس میں انشاءاللہ آپ خود اس پہلو سے استفادہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیرینہ دشمن کہ جو پہلے دن سے ایک شجرہ خبیثہ کا عنوان تھا اس کے اوپر، شجرہ خبیثہ، بنی امیہ ایک شجرہ خبیثہ ہے پہلے دن سے، کہ اس شجرہ خبیثہ کہ جس نے اسلام کو بھی جب قبول کیا تھا تو اس وجہ سے نہیں کہ اسلام کے دل دادا ہو گئے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ قرآن کی آیتوں نے دلوں پہ اثر کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ ایک حکمت عملی اور ایک منصوبہ بندی تھی کہ اس وقت کی منصوبہ بندی کو ہم دیکھتے ہیں اس تیسری خلافت کے آخری عرصے سے، کہ جب یہ بغاوتیں اوج پہ جانا شروع ہوتی ہیں، اور بالخصوص کربلا کے اندر تو بالکل علنی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آستین کا سانپ خاندان، اسلام کی آستین کے اندر یہ گھسا ہوا سانپ خاندان بنی امیہ کس طرح سے کھل کر اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور یزید آ کے یہ کہتا ہے کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی نبی نہیں ہے، اور دیکھتے ہیں آپ کے حلال محمد کو حرام کیا جا رہا تھا اور حرام محمد کو حلال کیا جا رہا تھا۔ اس طرح کھل کے یہ سارا کچھ آ گیا۔ یہ سارا کچھ ایک دن میں نہیں ہو گیا، یوں نہیں کہ یکدم کچھ کربلا میں ہو گیا، اس کے مقدمات
اور اس کی جو زمینہ سازی ہے اور اس کا جو میدان ہے وہ پہلے سے ہموار کیا جا رہا تھا۔ بس یہ دوسری اہم وجہ بیت المال کا بے حساب و کتاب استعمال اور اسی طریقے سے بنی امیہ کو خلافت کے اندر مختلف پوسٹوں کے اوپر جگہ دینا ہے، کہ جس میں سے ایک اہم جو آپ دیکھتے ہیں کہ خود اس تیسری خلافت کے زمانے میں معاویہ کے لیے جو میدان بنتا ہے اور اس کے لیے جو دسترس اور اس کی جو ایکسس اسلامی بیت المال کے اندر اور اسلام کے نام پر شخصیت بنانے کے حوالے سے بنتی ہے، پچھلے 2 خلافتوں کی نسبت اس زمانے میں زیادہ ہوئی۔ اور یہ 3 وجوہات تھیں۔ چوتھی وجہ اصحاب رسول اکرم سے ناروا سلوک ہے۔ پچھلے عرصے میں بھی یہ تھا، لیکن بالخصوص اس تیسری خلافت کے ٹائم پر بعض برگزیدہ مختلف اصحاب ہیں کہ جن کو مسلسل اگنور کیا گیا، جن کو حتیٰ بیت المال کی نسبت بھی ان کے جو حق بنتا تھا، ان کی نسبت جو اسلام نے چیزیں معین کی تھیں، اسلامی بیت المال میں جو ان کے حقوق بنتے تھے وہ بھی ان کو عطا نہیں کیے گئے، یہ ایک طرف۔ اور اسی طریقے سے جو ان کی اجتماعی حیثیت اور شخصیت تھی اس کا بھی پاس نہیں رکھا گیا۔ یہ ایک وجہ تھی اس عوامی بغاوت کی اس تیسری خلافت کے عرصے کے اندر۔ اور اسی طریقے سے چوتھا ایک اہم عنصر اور سبب وہ تھا حاکم طبقے کے اندر ان افراد کو لے کر آ جانا جو خود رسول اللہ کے زمانے کے اندر قابل نفرت تھے، کہ جن کی نسبت پہلے سے کہا گیا تھا کہ یہ طبقہ آستین کا سانپ کبھی بھی نہ بنے، ان کو نہ گھسنے دیا جائے، کہ جس کی میں نے ایک مثال اوپر عرض کی، خود جو ہے وہ بنی امیہ اور یہ طرز تفکر جو ہے اس کا مختلف جگہ پہ آ جانا۔ خوب نتیجہ کیا نکلا؟ عوامی بغاوت تیسری خلافت کے آخری عرصے میں رونما ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مصر، کوفہ، بصرہ اور مدینہ کے لوگ جو ہیں تیسرے خلیفہ کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ بغاوت کرتے ہیں، اور آخر کار 40 دن تک تیسرے خلیفہ کے گھر کا جو محاصرہ تھا وہ ان کے قتل پر ختم ہوتا ہے جا کر۔ وہ جو بغاوت ایک چلی آ رہی تھی، یہاں تک آپ سینیریو ذہن میں رکھیں، یہ 3 پہلی خلافتیں ہیں۔ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اصل جو بحث کرنا چاہ رہے ہیں وہ امیر المومنین کے لیے جو میدان تیار ہو رہا ہے، امیر المومنین کو جو معاشرہ مل رہا ہے، امیر المومنین کن حالات کے اندر، کن شرائط کے اندر زمام حکومت سنبھال رہے ہیں، اس کے لیے یہ ایک پس منظر ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری ہے۔ خوب، ان 3 خلافتوں کے انجام کے بعد اب یہاں پر جب عوام ہر طرف سے پٹ چکی اور 3 اپنی در حقیقت اب یوں دیکھ لیں کہ اپنے 3 انتخاب کی چمیٹ کھا چکی، کہ ہم نے جو انتخاب ہمارے سامنے ہوئے، یا ہم نے انتخاب کیے یا انتخاب ہو گئے اور ہم چپ رہے، ہم نے چپ سادھی، ہم نے نقشہ الہی جو رسول اللہ کے ذریعے سے غدیر میں اپنے بات بیان کیا گیا تھا کہ میرے بعد اس ہدایت کے نقشے کو کون لے کر چلے گا، کون اس کی رہبری اور امامت کے فرائض انجام دے گا، جب مسلم معاشرے نے اپنی اس خطا کا احساس کیا تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ قتل جناب عثمان کے بعد 18 ذی الحج 35 ہجری کے اندر لوگ اس قدر مصر ہوتے ہیں اور امیر المومنین کے پاس اس قدر عوام کا جمگھٹا لگتا ہے، جم غفیر آتا ہے، اور ہر طرف سے دور دراز نزدیک مختلف جگہوں سے مختلف وفد آ رہے ہیں کہ جو امیر المومنین کو اس بات پر قائل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس وقت زمام حکومت سنبھالیں۔ اور وہاں دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے خود بھی نہج البلاغہ کے اندر ہی فرمایا ہے کہ اگر اتنی تعداد اور بلاخر یہ عوام کا اصرار نہ ہوتا تو یہ ظاہری خلافت جو ہے میں اس کو قبول اس انداز میں نہ کرتا، اگرچہ امیر المومنین ظاہر ہے یہ اصلی حق تو امیر المومنین کا ہی تھا، لیکن ایک ظاہری اتمام حجت جو اس وقت امیر المومنین پہ ہوا، امام نے اس ظاہری خلافت کو اس وقت قبول کیا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت شروع میں امیر المومنین کی جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو یہ مدینہ کے اندر بیعت ہوتی ہے، اور
مدینہ اس وقت دارالحکومت کی حیثیت رکھتا تھا پہلے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جمل کے بعد یہ کیپٹل جو ہے دارالحکومت یا دارالخلافہ مدینہ سے منتقل ہو جاتا ہے کوفہ کی طرف۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کی 4 سال اور 9 مہینوں پہ مشتمل ظاہری خلافت ہے۔ ہم اس ظاہری خلافت کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں رہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم جس امام کے آنے کے منتظر ہیں اور آج کی رات کی دعاؤں میں سے ایک اہم دعا، شب قدر کی دعاؤں میں سے ایک اہم دعا جو ہے وہ امام کے فرج اور امام کے ظہور کے لیے دعا ہے، اس کے اندر ہمارے ذہن میں یہ تصویر رہے کہ جب ایک امام ایک امامت کے فرائض کو انجام دینا شروع کرتا ہے اور باقاعدہ طور پر ایک حاکمیت اس کے ہاتھ میں آتی ہے، تو ایسے نہیں ہوتا کہ اب سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، اب سارا کچھ خود ہی خود ٹھیک ہو گیا، کہ ہم امام کے انتظار میں بیٹھیں کہ مولا ابھی تو حالات بڑے خراب ہیں، آپ تشریف لیں تاکہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یعنی ہم اتنے زیرہ کو دانا ہیں کہ ہم امام کے کندھے پہ ڈال دیں کہ چلے ابھی بھی ہمیں کچھ نہیں کرنا، ابھی بھی ہم آرام سے بیٹھے ہیں، ابھی بھی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جب آپ تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ اس وقت بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے نتیجے میں ہماری مشکلیں، ہماری ضروریات جو ہیں وہ حل ہو، ہماری یہ جو ہے آسانی کا سامان فراہم ہو۔ آپ دیکھیں کہ ایک امت کا ایک امتحان اس امیر المومنین کی ظاہری خلافت سے پہلے ایک طرح کا تھا، اور جب اب امام کو ظاہری خلافت مل جاتی ہے، یہاں پہ اب امت کا ایک اگلا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اب نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ جو ہے کس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، اب نہیں کہہ سکتے ہو، ہر جگہ کی ٹھوکریں کھا کر اپنی خاموشیوں اور تماشائی بننے کے عاقبت اور اس کا نتیجہ دیکھنے کے بعد اب تمہارے اوپر ہر طرح کی حجت تمام ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ معاشرہ جو امام کے سامنے آتا ہے، یہاں پر ہمارے سامنے ایک تصویر ہے، ذہن میں رکھیں اس کو، کہ امام کی بیعت کرنے والے طبقے کون سے ہیں امام کے سامنے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو ہم ظہور کی نسبت اور امام زمانہ کی نسبت جس چیز کے منتظر ہیں، اس وقت امام کے سامنے بظاہر انسانوں نے ہی بیعت کرنی ہے امام کے ہاتھ کے اوپر، لیکن یہاں فقط انسان نہیں ہے، طبقات ہیں، مختلف طبقے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ آپ دیکھیں عوام نے ایک انداز میں امیر المومنین کے ہاتھ میں بیعت کی، اور جو کچھ خواص تھے کہ جو اس یقین کے اوپر تھے کہ اس وقت اسلام ہمارے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، ہم اسلام کی عظمت ہے، اگر آج اسلام کو کوئی حیثیت اور مقام حاصل ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہے۔ لہذا یہ طبقہ کیا کرتا ہے، اس کے 2 نمایاں چہرے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ طلحہ اور زبیر، یہ 2 افراد، ان 2 افراد کا تاریخی مطالعہ ضروری ہے۔ ہم بعض اوقات احساساتی طور پر بعض مثبت شخصیات کے بارے میں بھی بڑی جذباتی انداز میں گزر جاتے ہیں، اور بعض منفی افراد کے بارے میں بھی نہایت جذباتی انداز میں گزر جاتے ہیں، اور اپنی سرسری معلومات کے اوپر اکتفا کرتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ کون کیا تھا، اور اسی طریقے سے ہم گزر جاتے ہیں۔ جبکہ ان افراد کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا طلحہ اور زبیر 2 سیمپل ہیں ایک الہی حکومت کے اندر ان افراد کی نسبت کہ جو فرصت طلب ہوتے ہیں اور پہلے سے یہ یقین بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ خوب ٹھیک ہے، جب بھی اسلام کو حاکمیت ملنی ہے، کیونکہ زحمتیں ہم نے کی ہیں اسلام کے اندر، کیونکہ کاوشیں ہماری ہیں، لہذا ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی امام کو خلافت ملتی ہے اور یہ افراد 4 مہینے تک کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، امام کی خلافت کے بعد 4 مہینے تک کے عرصے کو آبزرو کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے نظر میں یہ تھا کہ جو ہی امیر المومنین کو خلافت مل، جیسے ہوتا ہے نا آج پاکستان میں بھی آپ بالخصوص دیکھ رہے ہیں، موجودہ سیاست کے اندر بھی، کہ ابھی جو افراد مثلا اس وقت مختلف پارٹیوں کے اندر جڑے ہوئے ہیں، مختلف اس وقت جتھوں کا حصہ ہیں، اب ان کے اندر سارے کے سارے افراد کو یوں نہیں ہے کہ واقعاً جو ہے کسی ایک موقف کے اوپر ہے اور یہ ان کا حقیقی موقف ہے۔
ایسا نہیں ہے. آپ کئی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے افراد بھی ایسی ایسی جگہ پر ملحق ہیں اور جڑے ہوئے ہیں کہ جن کا یہ الحاق اور اتحاد ایک طرح کا سیاسی اتحاد ہے کہ کل اگر یہ پارٹی جو اس وقت اپوزیشن میں کھڑی ہے، جو اس وقت ایک ناراحت پارٹی کے طور پر ہے، کل اگر یہ حاکم بنتی ہے اور حکومت اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو اس وقت ہم اس حکومت کے اندر اپنے حصے کی بات کر سکیں کہ ہمیں کیا دیں گے یہاں پر. اور اس کے اوپر پہلے سے باقاعدہ ڈیل ہوتی ہے پارٹیز کے اندر کہ اگر آپ فرض کر لیں فلاں پارٹی کو چھوڑ کے اس میں داخل ہو گئے تو کل جو ہے اگر حکومت ہمیں ملتی ہے تو ہم آپ کو فرض کر لیں فلاں جگہ گورنر بنا دیں گے، آپ کو مثلا فلاں ادارے کے اندر فلاں پوسٹ پہ پہنچا دیں گے. یہ کچھ پہلے کی کمٹمنٹس ہوتی ہے جو ممکن ہے بظاہر نہ نوشتہ ہوں، ممکن ہے عوام کے سامنے ایسی کئی چیزیں نہ آئیں، لیکن پارٹیز کے اندر جو افراد جڑتے ہیں آپس میں ان کی یہ پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے کہ ہم نے آنے کے بعد کیا کرنا ہے. اور یہ اس چیزوں کو آپ خود بھی سوشل میڈیا پہ کئی چیزیں ایسی دیکھ بھی چکے ہیں کہ منظر عام پہ بھی کئی جگہوں پہ ایسی آئی ہیں کہ جس کے اندر افراد جو ہے وہ باقاعدہ بھرے مجمعوں کے اندر، بھرے جلسوں کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بھی بتائیں کہ کل جب آپ حکومت میں آ گئے تو ہمیں آپ نے کون سی پوسٹ دینی ہے، ہمارے لیے کیا کرنا ہے. خوب طلحہ اور زبیر 4 مہینے حکومت علی کو آبزرو کرنے کے بعد جب دیکھا کہ بھائی یہاں کچھ نہیں ہونے والا، ظاہر ہے جب امیر المومنین کے پاس اسی تقاضے کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایسا کہاں پہ ہے، ہم نے تو آپ کی الیکشن کمپین چلائی تھی، ہاں ہم نے تو جیسے ہم آج کے زمانے میں بات کریں، ہم نے تو جو ہے ٹویٹر پہ اتنی آپ کی جو ہے آپ کی فالوئنگ بڑھانے کے لیے اتنے افراد کو آپ سے جوڑا، ہم نے اتنی جگہ پہ چیزیں ری ٹویٹ کی، اتنی جگہ پہ لائک کیا، اتنی جگہ پہ ہم نے آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کی، فلاں ایریے کے اندر ہم نے اتنے جلسے کرائے، اتنی جگہ پہ جلوسوں میں شرکت کی، مظاہروں میں شرکت کی، خوب ہمارا ایسا کدھر ہے. آپ جب یہ گئے تو اسی جگہ پر جب گئے تو امام جب بیت المال سے متعلق امور کو وہاں پر لکھ رہے تھے تو جو امام نے شمع جو دیا اس وقت جلایا ہوا تھا، امام نے جب بیت المال سے متعلقہ امور کو انجام دے لیا تو امام نے وہ شمع یا وہ دیا جو ہے بجھا دیا اور ایک اپنا شخصی اور ذاتی دیا یا شمع جو تھی اس کو وہاں پہ جلایا. تو پہلا میسج تو امام نے عملاً یہاں پر یہ دیا کہ دیکھو یہاں بڑا ناپ تول ہے. یہاں پہ میں ایک واقعہ جلدی سے عرض کرتا چلوں اس کے ضمن میں. امام کے نہایت قریبی ایک قبیلے کے افراد تھے کہ اس قبیلے سے متعلق جو ایک فرد تھا، امام کے چاہنے والا قبیلہ تھا، وہ وہاں سے ایک فرد جو ہے کوئی ایسی خطا کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس پہ حد جاری ہوتی ہے، سزا، کوئی بھی سزا جو مختلف حدود ہے، اس کی ایک ایسی خطا اس سے سرزد ہوئی کہ اس پہ حد جاری ہوتی ہے. وہ آتے ہیں امیر المومنین کی بارگاہ میں کہ آپ مہربانی کریں اور جو ہے ہمارے اس مسئلے کو حل کریں. یعنی ایک طرح سے کہنا چاہ رہے تھے کہ کوشش کریں کہ ہمارا بندہ کیونکہ آپ کی پارٹی کا بندہ ہے، ہم نے ووٹ آپ کو دیا ہے، ہمارے اس وقت جو ہے جیسے کہتے ہیں ملجا اور ماوا آپ ہیں، تو لہٰذا آپ مہربانی کریں اور بندہ ہمارا گزار دیں، جیسے ہم آج کی زبان میں بات کریں کہ ہمارے بندے کو سزا نہ ہو. تو امام نے وہاں پہ کیا کہا؟ امام نے کہا کہ جو میرے بس میں ہوگا یا میرے اختیار میں ہوگا آپ مطمئن رہیں کہ میں اس پہ عمل کروں گا. تو انہوں نے اس بات کو اس طرح سمجھا کہ ظاہر ہے جب امیر المومنین نے کہہ دیا ہے کہ مسئلہ نہیں ہے، جائیں ٹینشن فری ہو جائیں اور آپ کا مسئلہ حل ہے، میں کچھ نہیں کروں گا. تو یہ جب باہر آئے تو امام حسن کو راستے میں دیکھا تو یہ ظاہر پہلے امام حسن کے پاس جا چکے تھے، تو امام نے کہا کہ آپ جائیں خود امیر المومنین سے بات کریں، جو بھی آپ کے لیے اس میں کچھ ہو سکتا ہوگا وہ خود ہی اس کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اور مطمئن رہیں کہ وہ انصاف کریں گے. تو خیر یہ خوش آئے باہر. امام حسن کو جب دیکھا، امام حسن علیہ السلام کو، تو کہا کہ ہم گئے اور امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ مطمئن رہیں جو مجھ سے ہو سکے گا میں اس سلسلے میں ضرور کوشش کروں گا. تو امام حسن بھی ہنس دیے. بعد میں جب اس بندے کی سزا کی نوبت آئی تو باقاعدہ اس پہ حد جاری ہو گئی. تو یہ بڑے نالاں اور ناراحت حالت کے اندر امیر المومنین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے؟
آپ نے ہمیں کہا تھا کہ میں جو ہے تعاون کروں گا اور جو میرے بس میں ہوگا میں وہ ضرور انجام دوں گا. تو امیر المومنین نے یہاں پہ کیا جواب دیا ہے یہ ذہن میں رکھیں ہم کہ جو مہدوی حکومت کے منتظر ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں رہنی چاہیے. امام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ دیکھو حد جاری کرنا اور یہ کہ یہ اگر کام انجام دیا جائے تو اس صورت میں حد واجب ہو جاتی ہے جاری کرنا. کہا یہ تو میرے بس کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کے حکم کا نفاذ کرنے والا ہوں. لہذا جو میں نے کہا تھا کہ جو میرے بس میں ہوگا، جو میرے اختیار میں ہوگا، میں وہ انجام دوں گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ امام کہ جو ان دو کے سامنے بیت المال کی شمع یا دیا جو ہے اس کو نہیں جلانا چاہ رہا کہ یہ یہاں پہ اسراف ہے، اور اب یہ شخص، یہ افراد جس کام کے لیے آئے اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ. امام نے پہلا جب میسج یہاں سے دیا تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے طلحہ اور زبیر کے کہ یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. اب آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں عبرتوں کو لینا ہے. ہمیشہ اسلامی معاشرے کے اندر با اثر خواص کا ایک ایسا طبقہ موجود ہوتا ہے کہ جو دو میں سے ایک کام کرتا ہے. پہلے مرحلے میں کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے اسلامی حاکمیت کے اندر، اسلامی نظام کے اندر مختلف جگہ پہ نفوذ کرے، رسوخ کرے اور مختلف پوسٹیں اور عہدوں کے اوپر پہنچ جائے. اگر یہ اس سے ناکام ہو جاتا ہے، اس اسلامی لیڈرشپ کی قاطعیت، اس اسلامی لیڈرشپ کی عدالت پسندی اور اصولوں کی پابندی کی وجہ سے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. اچھا کیا یہ سائیڈ پہ ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں؟ نا، ایسا نہیں ہوتا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس چیزوں کو اس تناظر میں اثر ظہور کو رکھیں. آپ یہ جو ہم بحث ابھی کر رہے ہیں امیر المومنین کے زمانے کی، اسی تناظر میں آپ ظہور کے زمانے کے حالات کو ذہن میں رکھیں کہ کیا بنیں گے، کیا ہوگا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ناکام ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی کام کیا جو اس وقت آپ پاکستان کے اندر بالخصوص آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جو ہے وہ ہمارے ہاں مثلا چکر لگ رہے ہیں عمرے کے. آج جو ہے فلاں شخص عمرے پہ جا رہا ہے، کل وہ عمرے پہ جا رہا ہے. ابھی اس کو جو ہے وہ سوج پڑی ہے اللہ کے گھر کی، کل اس کو سوج پڑی ہے اللہ کے گھر کی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہاں سے رخ کیا مکہ کا، اور مکہ میں جناب عائشہ زوجہ رسول اکرم کی جو ہے وہ خدمت میں جاتے ہیں، اور یہاں سے ایک باقاعدہ طور پر نقشہ، 3 نفرہ نقشہ یا 6 نفرہ ایک نقشہ یا ایک مثلث نقشے کی تیار ہوتی ہے کہ جس کے آپریشن کا نام یا جس کا جو ایک جو گول ہے یا جو ٹارگٹ ہے، اس کا جو سلوگن ہے یا جو شعار ہے یا جو اس کا نعرہ ہے، وہ ہے قتل جناب عثمان کا انتقام. یہ یہاں سے چیز ٹرینڈ ہوتی ہے آج کے زمانے میں. اگر ہم بات کریں ساتھ ساتھ اصطلاحیں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی استعمال کروں کہ ذہنوں کے لیے ملموس ہوں کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کوئی یوں نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں آج کا ہمارا زمانہ کو بڑا الگ تھلگ ہے اور پہلے تو کبھی کچھ ایسا ہوا نہیں ہے. نا، ایسا نہیں ہے. تاریخ خود کو دہراتی ہے. یہاں سے ہیش ٹیگ تیار ہوا. کیا ہیش ٹیگ تیار ہوا؟ کیا چیز ٹرینڈ کے طور پہ تیار ہوئی کہ بھائی اس کو اب وائرل کرنا ہے، اس کو آپ نے اس وقت کے میڈیا کے ذریعے سے مسلم امہ کے اندر پھیلانا ہے. اس کے اوپر اب ایڈورٹائزمنٹ اور اس کے اوپر اب پروپیگیشن ہوگی. اور وہ کیا تھا کہ جناب عثمان کے قتل کے انتقام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم کھڑے ہوں گے، اور اس کا اصلی قصوروار جو ہے وہ امیر المومنین کو قرار دیا. اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کام کے لیے ابھی آپ دیکھیں کون سا عرصہ چل رہا ہے، غور کریں، ذہن میں رکھیں. آپ ایسے نہیں ہے کہ امام جب آتے ہیں یا ایک امام کو حکومت ملتی ہے تو آتے ہی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور ہم سارے ابھی سے لسٹ بنا کے بیٹھ جائیں کہ امام زمانہ آئیں گے تو ہماری یہ مشکل حل ہو جائے گی، ہماری یہ مشکل حل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بڑے سکون سے ہم آرام سے گھروں میں بیٹھے رہیں گے. اور امام جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے بیت المال سے جو ہے نا فنڈ نکال کے، راشن نکال کے ہمارے گھروں تک بندے بھیجیں گے اور ہمارے گھروں میں آرام سے آئے گا، اور ہم بیٹھ کے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے آرام سے کسی کونے میں بیٹھ کر. نہ، خبر ہی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا. ابھی امام کی حکومت کو 4 مہینے نہیں ہوئے، اس نوپا حکومت کو، اس نوخیز حکومت، نوپا حکومت کو
ابھی 4 مہینے نہیں ہوئے، 4 سال کی بات بھی نہیں ہو رہی، 4 مہینے نہیں ہوئے، اور یہ منصوبہ بندی کہاں تک پہنچتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 900 کے قریب افراد مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں باقاعدہ جنگ کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، آپ ذہن میں رکھیں یہ کب بات ہو رہی ہے کہ ادھر ایک شخص کو، ایک شخصیت کو اسلامی معاشرے کے لیے بعنوان حاکم قبول کیا گیا ہے، اور وہ حاکم کے طور پر اس وقت برسر اقتدار ہے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اب ان خواص نے جو سب سے پہلی مشکل امیر المومنین کے لیے کھڑی کی، وہ آپ دیکھیں اب تینوں معتبر شخصیتیں، اور کریں یہ جو بعض اوقات ہم شخصیتوں کے خول میں پھنس جاتے ہیں اور نکل نہیں پاتے، اور ہمیشہ جیسے کہتے ہیں تعجب کی انگلی منہ میں ڈال کے ہمیشہ یہ احساس کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ بھی غلط جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شخصیت تو خود جو ہے وہ ولایت فقیہ پہ بات کرتی ہے، یہ شخصیت تو خود جو ہے انقلاب اور امام خمینی کی بات کرتی ہے، یہ شخصیت تو خود جو ہے وہ اتنا زیادہ انقلاب کے دفاع کی بات کرتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے ڈی ٹریک ہو گئے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج فلاں مسئلے کے اندر غلط فہمی کا شکار ہوں، یا فلاں مسئلے کے اندر تعصب کا شکار ہوں، یا فلاں مسئلے کے اندر ہٹ دھرمی اور ایک تکبر کا شکار ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خوب سمجھنا ہے اس چیز کو۔ آئیں نا ذرا 35 ہجری کے اندر، آئیں 35 ہجری کے اندر 18 ذی الحج کے بعد آپ 4 مہینے اگلے کاؤنٹ کریں، اور اس کے اندر آپ آئیں، آپ سے ذرا اتنا عرصہ پیچھے جائیں، 1400 سال پیچھے کی طرف جائیں، اور دیکھیں کہ کون سے افراد ہیں۔ آپ ذرا جائیں اسی نہج البلاغہ کے اندر جناب زبیر کے بارے میں جو تعبیریں ہیں امیر المومنین کی، اس کو پڑھیں۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں جناب زبیر کے بارے میں؟ حتیٰ جناب سیدہ نے جو وصیت کی تھی اس کے اندر امیر المومنین کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی وجہ سے ان وصیتوں پہ عمل نہ کر سکیں، کون سی وصیتیں تھیں؟ کہ مجھے رات کو جو ہے غسل دیا جائے، رات کو کفن دیا جائے، رات کو دفن کیا جائے۔ فرماتی ہیں کہ اگر آپ ان وصیتوں پہ عمل نہ کر سکیں تو میرے چچا زبیر جو ہیں وہ اس وصیت پہ عمل کریں۔ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ بس کبھی بھی اس چیز پہ نہ رہیں کہ کیونکہ فلاں شخصیت نے یہ بات کی ہے، کیونکہ اس شخصیت کے اس چیز پہ اتنا کچھ آج تک کہا ہوا ہے، اتنا کچھ یہ ہے، اتنا کچھ وہ ہے، تو لہذا ہم ہمیشہ جو ہے حیرت کی انگلی منہ میں ڈال کے بیٹھے رہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت غلط فکر پروان چڑھا رہا ہے، یہ بندہ یا یہ فکر اس وقت معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کنفیوز نہ ہو اس مسئلے کے اندر۔ امام خمینی نے سیرت اہل بیت اور قرآن میں جو سیرت انبیاء ہے اس سے ایک اصول یہاں سے نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی جو موجودہ اس وقت حالت ہے، اس وقت معیار وہ ہے، معیار یہ نہیں ہے کہ کیا تھا، معیار یہ نہیں ہے کہ پہلے کیا کیا ہے، اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے، آیا اس وقت حق کے محاذ کو مضبوط کر رہا ہے یا باطل کے محاذ کو مضبوط کر رہا ہے، اس وقت حق کے محاذ کی نصرت میں ہے یا باطل کے محاذ کے لیے پیادہ نظام بنا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے اس وقت یہ شخص، یہ فکر، یہ سوچ۔ لہذا خواص کی نسبت یہ کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ حل ہونی چاہیے۔ پس طلحہ و زبیر آپ دیکھتے ہیں 3 معتبر ہستیاں، اب دیکھیں 3 سیلیبریٹیز، 3 نہایت ہی معتبر شخصیات، ایک طرف آپ دیکھتے ہیں طلحہ ہے، ایک طرف زبیر، ایک طرف جناب عائشہ۔ آپ دیکھیں 3 اگر ایسی شخصیات ایک موقف کو لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امیر المومنین کا یہاں پر حق پر ہونا اور امیر المومنین کی نصرت کے لیے معاشرے کو تیار کرنا یہ اتنا آسان کام ہے، یہ اتنا آسان کام ہے۔ کل ہم ظہور کے بارے میں سنتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے ظہور کے وقت ایک بہت بڑی تعداد ان خواص کی جو آج تک لوگوں کو ظہور کے لیے تیار کرتے رہے ہیں، کل یہی کھڑے ہوں گے امام کے سامنے، اور چھوٹے موٹے چہرے نہیں ہوں گے، چھوٹے موٹے افراد نہیں ہوں گے، نہایت با اثر ترین افراد۔ یہ عبرتیں ہمارے ارد گرد میں نا، ابھی ہم جہاں جہاں پہ ہیں ہمارے ارد گرد میں یہ عبرتیں اب بھی موجود ہیں، لیکن امیر المومنین کے بقول ما اکثر العبر واقل الاعتبار،
فرماتے ہیں کہ عبرتیں بڑی ہیں لیکن عبرت لینے والے بڑے کم ہیں. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں 900 افراد کا لشکر مکہ سے بصرہ کی طرف امیر المومنین سے جنگ کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور ادھر سے امیر المومنین بھی 700 کے قریب افراد مدینہ سے لے کر امام روانہ ہوتے ہیں، اور ذیقار کے مقام کے اوپر کہ جو بصرہ اور کوفہ کے درمیان ہے وہاں پر امام توقف کرتے ہیں، ٹھہراؤ کرتے ہیں کہ جو کوفہ سے لشکر آنا ہے وہ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے یہ آگے روانہ ہو. خلاصہ یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ جمل کے اندر طلحہ اور زبیر کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں افراد جو ہے یہاں پر قتل ہوتے ہیں. ذہن میں رہے کہ یہ جنگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان نہیں ہوئی ہے، یہ جنگ اسلام کے اندر اسلام کی دو قرأتوں کے درمیان ہوئی ہے. اس نقطے کو نوٹ کریں، اسلام کی دو طرز تفکر کے درمیان ہوئی ہے. لہذا یہاں پہ آپ دیکھیں اسلام کا سرمایہ کہ جس کو رسول اللہ ایک زمانے میں بچاتے بچاتے اس کا ایمان اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ قرآن کہہ رہا تھا کہ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کہ اے ایمان والو اگر تم مضبوط ہوئے، اگر تم کم بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کیا کرے گا؟ حق کو نصرت دے گا اور تم باطل کے اوپر مغلوب آؤ گے. اب دیکھیں یہ معاشرہ آج کس حالت میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ خود مسلمان کے ہاتھوں جو ہے یہاں پہ مسلمان بظاہر آپ دیکھیں ظاہر ہے وہ بھی مسلمان ہے، اس وقت جو بھی جمل میں بھی کھڑا ہے یہ بھی مسلمان کا نام کے ساتھ کھڑا ہے، یہ بھی دین کے عنوان کے اوپر کھڑا ہے، لیکن کس کے رات کے ساتھ کھڑا ہے؟ کس کے پرچم کے نیچے کھڑا ہوا ہے؟ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر طلحہ و زبیر اور دیگر ہزاروں افراد کے قتل کے ساتھ یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور امیر المومنین نہایت احترام کے ساتھ، اور اس احترام کا منشا اور اس احترام کی اساس رسول اللہ کی عزت ہونا ہے کہ زوجہ رسول بے عنوان عزت رسول. یہاں پر امیر المومنین جناب عائشہ کو پہلے بصرہ کی طرف روانہ کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے انہیں مدینہ کی طرف جو ہے منتقل کرتے ہیں، اور جو آپ اس میں حالات اور واقعات سنتے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں اس جنگ جمل کے بعد اب امیر المومنین اب کوفہ کو جو ہے دارالحکومت کے طور پر انتخاب فرماتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کام جو امام نے اور کیا، ظاہر ہے جو پچھلے عرصوں کا گند تھا، جو پچھلے عرصوں کی خرابیاں تھیں، جو پچھلے عرصوں کے انحرافات تھے، جو پچھلے عرصوں کی اقربا پروری تھی، عشیرہ پروری تھی، جو پچھلے عرصوں کی اندھی بانٹ تھی، امام نے اب کیا کیا ہے؟ اب امام ظاہر ہے امام نے حاکمیت الہی کو قائم کرنا ہے. اس حاکمیت الہی کے قائم کرنے کے لیے امام نے جو ایک اہم کام کیا، جناب عثمان کے زمانے کے جتنے گورنر تھے امام نے ایک ایک کر کے سب کو معزول کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام یہ کام کرے اور سارے آگے کہیں لبیک یا امیر المومنین؟ اب سارے آ کے امام کو گلے سے لگائیں، امام کے لیے نعرہ حیدری لگائیں؟ کیا کریں گے یہاں پر آ کر؟ یہاں پر دو افراد ایسے ہیں کہ امام اس وقت کی شرائط اور حالات کی وجہ سے ان دو افراد کو کہ جو تیسرے خلیفہ کے زمانے میں بطور گورنر منصوب کیے گئے تھے ان کو پہلے نہیں ہٹا سکے. ان میں سے ایک موسیٰ اشعری ہے اور دوسرا معاویہ ہے، کہ بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اشعری کو امام نے جنگ جمل کے بعد اس سے معزول کیا، اور بعد کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دوسری طرف جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ شام کا لشکر اور شام کا محاذ ہے کہ امیر المومنین باوجود اس کے کہ کئی خطوط امام نے معاویہ کے نام لکھے، کہ جیسا کہ آپ نے خود بھی نہج البلاغہ سے آپ کا انس ہے اور اس کا مطالعہ ہے آپ کا، تقریباً 13 سے 14 کے قریب خط ہیں امیر المومنین کے کہ جو معاویہ کے نام ہے، کہ جس کے اندر امام نے ہر کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو جنگ کی نوبت آئے بغیر حل کر لیا جائے. لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، اور آخر میں طے یہ پا گیا کہ امام اب شام کی طرف لشکر کشائی کریں گے. اب دیکھیں عرصہ کون سا ہے، ذہن میں رکھیں 4 مہینے وہ گزر گئے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ جمل ہونے کے پھر 4 مہینے بعد، جنگ جمل کے 4 مہینے بعد
ہم دیکھتے ہیں کہ امام لشکر جو ہے وہ لے کے شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور راستے میں صفین کے مقام پر ان دونوں لشکروں کی جو ہے وہ دونوں لشکر آمنا سامنا ہوتا ہے ان کا، اور یہاں ماہ سفر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 37 ہجری میں اس کے ابتدائی دنوں کے اندر یہاں پر تقریباً جنگ صفین 12 دن تک جاری رہتی ہے، اور اس جنگ کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ اب جب امام نے عدالت کا قیام کرنا ہے، خلافت الہی اس کے اوپر عنوان ہے، مسئلہ خالی کرسی نہیں ہے کہ اس کرسی کے اوپر کوئی اور آ کے بیٹھ جائے یا علی ابن ابی طالب آ کے بیٹھ جائے، مسئلہ کرسی نہیں ہے، مسئلہ خلافت الہی کا قیام ہے۔ اس قیام کے لیے ظاہر ہے امام نے جب اس کا نعرہ لگایا ہے اور اس کے قیام کی بات کی ہے، تو اب اس کے اپنے درد سر ہیں، اب اس کے اپنے مسائل ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اسی جنگ صفین کے آخری دنوں کے اندر جب جنگ اس طرف بڑھ رہی تھی، ذہن میں یہ منظر کشی کریں کہ جنگ اب کس طرف بڑھ رہی ہے کہ دن بدن لشکر شام کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دشمن کیا کرتے ہیں ہمیشہ، آج اگر عالمی حالات کو سمجھنا چاہیں تو ضروری نہیں ہے کہ روزانہ یوٹیوب پہ جائیں اور کسی نہ کسی کا کلپ سنیں کہ ہاں بھائی بتائیں اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اگلے چند منٹ پہ جا کے نیوز چینل چیک کریں کہ اس ٹائم دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ دنیا میں یہی چل رہا ہے، اب بھی کوئی دنیا کے اندر نئی چیز نہیں چل رہی ہے، وہی کچھ ہے جو تاریخ خود کو دہراتی آئی ہے۔ یہاں پر کیا ہوا کہ جب دشمن کا لشکر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، یہیں پر امام کے لشکر کے اندر ایک منافق جو ہے ایک نعرہ بلند کرتا ہے، اور اس کا نعرہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایسے ہی جنگ لڑتے رہے تو ہماری جو ہے عرب نسل ختم ہو جائے گی۔ عربیت کا ایک نعرہ لگاتا ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ عرب قوم جو ہے اس کے اندر ذاتیات اور اس کا ایک اہم یہ ایک عنصر ہے لسانیت اور نیات پرستی، جس کو ہم کہتے ہیں قوم پرستی۔ یہاں سے کیا ہوا، جب یہ ایک کھلبلی، غور کریں اس چیز کو، اگر آج ہم اس چیز کو سمجھ جائیں تو میڈیا کراسی کے ذریعے سے دشمن حق کے محاذ کے اوپر کیسے ثابت قدمی کو ختم کرتا ہے، یا کیسے ثابت قدم لوگوں کے ارادوں کو سست اور پست کرتا ہے، ہم اس کو سمجھ جائیں گے اچھے طریقے سے۔ کیا ہوتا ہے یہاں پر، جب لشکر شام تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ ہمارے بندے جو لشکر امیر المومنین کے اندر نفوذی کے طور پر تھے، انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے۔ دیکھیں دشمن جب کام کر رہا ہوتا ہے اور لشکر حق کے ساتھ ایک ایسی حالت کے اندر ہوتا ہے کہ جس میں اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہونے والا ہے، جیسے ابھی دیکھیں انہوں نے کیا کیا، بالخصوص ہمیشہ توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ اپنے نقطۂ ضعف کو نمایاں نہیں ہونے دیتا دشمن۔ ابھی اس کی آخری مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس وقت آپ اسرائیل کی صورتحال دیکھ لیں۔ اس وقت آپ دیکھیں نیتن یاہو کی موجودہ گورنمنٹ اور اس کے حوالے سے جو اس وقت خود اسرائیل کے ہر دوسرے چوک کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد اس وقت شب و روز موجود ہے، اور پچھلے اتنے دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے اسرائیل میں کھلبلی ایک مچی ہوئی ہے، اور تقریباً عوام جو ہے وہ روڈوں کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں میڈیا کیا کرتا ہے، اس توجہ کو ہٹانے کے لیے کچھ ایسا کام بی پلان کے طور پر دوسری جگہ پہ کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا فلسطین کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں نمازیوں کے اوپر جس انداز میں حملہ کیا گیا، اور جس انداز میں مسجد کی توہین کی گئی اور عبادت اور نماز کی توہین کی گئی، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے تاکہ عوام کی توجہات کسی اور طرف ہٹائی جائے، ہماری اس حالت کو نہ دیکھ سکے پوری دنیا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اندر کا بندہ نفوذی جو پہلے سے ایک طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی یہ سادہ لوہی کی بنیاد پر یا پہلے سے منصوبہ بندی کی بنیاد پر جب یہ بات کرتا ہے تو لشکر امیر المومنین کے اندر ایک کنفیوژن ایجاد ہوتی ہے، یہاں پر ایک سرگردانی، ایک حیرت ایجاد ہوتی ہے، اور لوگ اس پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی کب تک لڑنا ہے ہمیں، بس کریں آپ، غور کریں آپ، خوب سوال کیوں لڑنے آئے تھے؟ لشکر امیر المومنین کو اپنا موقف کیوں بھولتا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ مسئلہ آئے کیوں تھے؟ مسئلہ تو دن نہیں تھے کہ کتنے دن لڑنا ہے۔
اصلا وجہ کیا تھی یہاں پر آنے کی؟ یہاں سے کیا ہوتا ہے، ایک اور آواز بلند ہوتی ہے کہ خوب ٹھیک ہے، اس لشکر کشی کو ختم کرنا چاہیے، لہذا اس کے لیے لشکر شام ایک میڈیا کراسی کے ذریعے سے ایک نئے سائیکولوجیکل آپریشن کا آغاز کرتا ہے، اور اس سائیکولوجیکل آپریشن کا نام ہے نیزوں پہ قرآن اٹھانا۔ یہ نئی چیز نہیں ہے۔ آج مثلا آپ دیکھیں پاکستان کے اندر، اب میں بعض اوقات اشارے کرتا ہوں، نہیں اس طرح وقت بھی نہیں ہوتا اور نہیں چاہ رہا ہوتا، چاہتا ہوں کہ خود افراد ان چیزوں پہ دقت کریں اور اس نتیجے پہ آئیں۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی مثلا بعض افراد ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جائیں آپ، پورے پاکستان کے خزانوں کو خالی کر دیا اپنی حماقتوں سے، اپنی خیانتوں سے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت انہیں کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر آپ جائیں تو باقاعدہ طور پر قرآن کی آیتیں ملیں گی آپ کو، روزانہ کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت بھیجی ہوتی ہے۔ اور بھائی تیرے سامنے یہ ساری بدبختیاں ہوئی ہیں، تو خود ان بدبختیوں کا ذمہ دار ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنا چہرہ اس انداز میں بہترین کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کبھی بھی جو ہے آسانی سے نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت ساری کوتاہیوں اور ان کاستیوں کا ذمہ دار یہ فرد ہے یا یہ سوچ ہے۔ لہذا یہاں پہ کیا ہوا، نیزوں پہ قرآن اٹھا، اور قرآن اٹھنے کے نتیجے میں ایک لشکر کی اچھی خاصی تعداد، بقول تاریخ کے امام کا آدھے سے زیادہ لشکر جو ہے، اس کے اوپر یہ سائیکولوجیکل وار نے جب، اور اس پروپوگیشن نے جب ادھر سے یہ قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا، یعنی مقدس چیزوں کو آپ آڑ بناؤ اور اس آڑ کے پیچھے اپنے مکر و فریب سے بنے ہوئے منصوبے کو عملی کرو۔ یہ تاریخ کے اندر دشمن کا ایک ہیلا اور حربہ ہمیشہ رہا ہے کہ کس طرح سے مقدس ناموں کو، مقدس چہروں کو، مثلا پہلے کیا کرتے ہیں آج کے زمانے میں دیکھیں، بعض شخصیات کو، بعض افراد کو پہلے اتنا مقدس بنواتے ہیں، اتنا مقدس بنواتے ہیں کہ پیری مریدی شروع ہو جاتی ہے، پیر اور مرید بن جاتے ہیں، ایک مرشد بن جاتا ہے اور ایک اس کا ملنگ بن جاتا ہے، اور ایک جو ہے اتنا اوپر لے جاتے ہیں، اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ جب ایسا لگتا ہے کہ اب اس بغیر تو قوم کی نجات ہی نہیں ہے، اس بغیر تو معاشرے کی نجات ہی نہیں ہے، اور پھر بعد میں کیا کرتے ہیں، اس ہی انسان کے ذریعے سے وہ زہر معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر وہ بنیادی خیانتیں دین کے نام پر ان انسانوں سے کرواتے ہیں کہ معاشرہ نہیں سمجھ پاتا کہ کہاں سے مار کھا رہا ہے۔ اور بدترین خیانت آیت اللہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ کے بقول صاحب تفسیر میزان، بدترین خیانت یہ ہے کہ انسان دین کے نام پر خیانت کرے، یہ بدترین خیانت ہے، جس کے اندر قرآن کی آیتیں، روایات اور دینی نظریات کی آڑ کے اندر اپنی جو مادی خواہشیں ہیں، اپنا جو تکبر، اپنی جو گھمنڈ، اپنے جو عقدے ہیں اندر کے، ان کو پورا کرے یہاں سے۔ لہٰذا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا، امام کے لشکر کے قدموں میں لرزہ طاری ہوا، اور وہ جو ثبات قدم ان کے پاس موجود تھی، اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک کھلبلی مچتی ہے، اور امام کا اپنا لشکر کا ایک بڑا ایسا پریشر گروپ بن جاتا ہے۔ یہ جو میں اصطلاح استعمال کروں، میں گزارش کروں گا کہ ان چیزوں پہ توجہ کریں، ان اصطلاحات کو تقریری یا جسے کہتے ہیں ایک ویسے گفتگو کی اصطلاحات کے طور پہ نہ لیں۔ امام کا اپنا گروپ جو ہے اب وہ پریشر گروپ بن گیا، وہ کس کے لیے؟ سوال، اس وقت امیر المومنین کے اس لائے ہوئے لشکر کی تلواریں اور نیزوں کا رخ لشکر شام کی طرف ہے یا امیر المومنین کی طرف؟ کس کی طرف ہے؟ امام کی مظلومیت سمجھنا چاہتے ہیں نا، آج شب شہادت ہے، رونا چاہتے ہیں امام کی مظلومیت کے اوپر۔ مظلومیت دیکھیں امیر المومنین کی، جن کو لے کے آئے ہیں کہ یہ حق کے دفاع کے لیے آئے ہیں، اس وقت ان کی تلواروں کے رخ کس کی طرف ہے؟ امیر المومنین کی طرف ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر امام کے اپنے ہی ماننے والے، یہ جو 12 دن تک لڑے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے خباثتوں کو دیکھا ہے لشکر شام کی، آپ دیکھیں اس وقت پریشر گروپ کے طور پر یہ آ کے خود امیر المومنین کو اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں کہ جو ہے ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔ ظاہر ہے دشمن نے ادھر سے جو سائیکولوجیکل وار شروع کی، اس کے اندر قرآن نیزوں پہ اٹھایا۔ میسج کیا تھا
کہ بھائی ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا. اس کی بنیاد پر یہاں پر جنگ بندی ہوتی ہے اور دونوں لشکر پلٹ جاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کی طرف، لشکر شام کی طرف اور لشکر امیر المومنین کوفہ کی طرف. اس جنگ بندی کے اندر طے یہ پاتا ہے کہ دو افراد موسیٰ اشعری اور عمرو عاص یہ درمیان میں منصوبہ بندی کریں گے، لائحہ عمل تیار کریں گے، جسے ہم کہتے ہیں مذاکرات کریں گے کہ ان مسائل کو قرآن کی بنیاد پر کیسے حل کیا جائے. اب آپ غور کریں، یہ ایک طرف تصویر ذہن میں رکھیں آپ. مجھے اندازہ ہے ابھی جو ہے ہماری گفتگو طولانی ہوتی جا رہی ہے، میں اس کو آخری حصے کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کریں گے کیونکہ شب قدر بھی ہے، آپ نے دیگر امور بھی انجام دینے ہوں گے. یہاں پر آپ دیکھیں ایک طرف یہ خستہ لشکر ہے کہ جو بغیر اس وقت حق کو جس انداز میں نصرت کرنی چاہیے تھی وہ نصرت کیے بغیر، اور ایک درمیانی حالت میں ساری صورتحال کو چھوڑ کر یہ کوفہ کی طرف پلٹ رہا ہے اور وہ لشکر جو ہے شام کی طرف جا رہا ہے. بظاہر یہ دو لشکر اپنے اپنے مقام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہیں پر آپ دیکھیں چند کام ہو رہے ہیں. ایک طرف یہ جو لشکر امیر المومنین کے پاس ہے، اس کے اندر سے جس فرد کو انتخاب کیا گیا حکمیت کے لیے، نہایت سادہ لوح انسان موسیٰ اشعری. یاد رکھیے گا موسیٰ اشعری بھی اسلامی معاشرے کے اندر ایک سمبل کا نام ہے، فرد نہیں ہے موسیٰ اشعری فقط. جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ یزید ایک فرد نہیں ہے، یزیدیت ایک طرز تفکر ہے. موسیٰ اشعری اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر، اسلامی حکومت جن کے ہاتھوں سے جام زہر پیتی ہے، اس کے اندر ایک کردار کا نام موسیٰ اشعری ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اشعری جیسا سادہ لوح انسان امام کے لشکر کے لوگ منتخب کرتے ہیں کہ یہ اس وقت نہایت برگزیدہ ہستی اور شخصیت ہے اور یہ ہماری طرف سے سلیکٹڈ فرد ہے کہ جو اس مذاکرات کے ٹیبل پہ جا کے بیٹھے. اور ادھر سے لشکر شام جو ہے وہ کس کو لے کے آتا ہے. دیکھیں ابھی ہم ڈپلومیسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں اس ٹائم سوشل سائنسز پڑھ کے پتہ نہیں کچھ حاصل کرنا ہے، وہ کہاں سے پڑھو گے؟ ویسٹ سے، مغربی تہذیب سے. مگر یہ سارا کچھ اسلام میں موجود نہیں ہے. ابھی آپ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے، فارن پالیسی کو یہاں دیکھیں آپ، ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے اس کو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دشمن کتنی چالاکی سے جس بندے کو لا رہا ہے وہ خود شاطر مزاج ہے، وہ ایک مجسم شیطان ہے زمین کے اوپر، وہ ایک مغز متفکر ہے لشکر شام کا. اور ادھر یہ اللہ میاں کی گائے سادہ لوگ اس انسان کو امیر المومنین کا لشکر منتخب کرتا ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ 7 مہینے کا عرصہ کے ماہ رمضان، 7 مہینے جو بنتے ہیں ماہ رمضان کے بعد کا طے ہوتا ہے کہ یہ دونوں حکم جو ہے وہ جمع ہوں گے اور یہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے قرآن کی بنیاد پر. اچھا یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب یہ لشکر پلٹ رہا ہوتا ہے تو امام کے لشکر میں ہی ایک تعداد جو ہے نہایت پشیمان ہوتی ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کر دی، ہم جنگ ادھوری چھوڑ کے ایسے نکل آئے، ہمیں تو اس کو معاویہ کو انجام تک پہنچانا تھا، لشکر شام کو انجام تک پہنچانا تھا، ہم نے کیا بلنڈر کیا، ہم نے کتنی بڑی غلطی کی. یہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، اب دیکھیں یہ ایک اور طبقہ ہے. یہ طبقہ ایسا طبقہ بھی نہیں ہے کہ جو امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو. ان کی لائن بھی یہ نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین کی ہمراہی کرنا چاہ رہے ہیں یا امام کے لیے ان کا دل اس وقت جو ہے وہ امام کے لیے دل ان کا جو ہے اتنا تیار ہو چکا ہے کہ یہ امام کو کہیں کہ آپ بتائیں کیا کریں. یہ کون سا طبقہ ہے، یہ اپنا راستہ امام کے راستے سے جدا کرتا ہے. باقی لشکر کوفہ پہنچ جاتا ہے، یہ کوفہ نہیں جاتے. کوفہ کے قریب ایک مقام ہے ہرورا کے نام پہ، ہرورا، اس مقام کے اوپر یہ ٹھہر جاتا ہے. یہ ایک گروپ یہ نہیں جاتے. اور ان کی منطق کیا ہے، ان کی لاجک کیا ہے کہ ہمیں لشکر شام سے جنگ آزمائی کے لیے دوبارہ تیاری کرنی ہے. ہم نے یہ بلنڈر کیا ہے، ہم نے یہ غلط کیا ہے کہ جنگ ختم کیے بغیر اور اس فتنے کی جو ہے اساس اور بنیاد کو ختم کیے بغیر ہم واپس آ گئے. لیکن انہوں نے امام کی بھی معیت نہیں کی.
انہوں نے امیر المومنین کی بھی ہمراہی نہیں کی. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ امام کا یہ لشکر ابھی اس انتظار میں ہے کہ حکمین کا کیا فیصلہ آتا ہے، اور اسی درمیان میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو لشکر ہے، یہ ایک اور لشکر جو باہر بیٹھا ہوا تھا کوفہ سے، یہ تیاری جب کر رہا ہوتا ہے اس شام کے لشکر کے خلاف، تو اسی درمیان میں یہ لشکر فقط لشکر شام کے خلاف نہیں ہوتا، معاویہ کے خلاف نہیں ہوتا، امیر المومنین کی نسبت بھی اس گروہ کے اندر ایک نفرت پائی جاتی ہے، اور ایک طرح کا امیر المومنین کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ امیر المومنین قصوروار ہیں کہ انہوں نے اس لشکر کا کلا کما نہیں کیا. دیکھیں کیسے پینترا بدلتا ہے. جب انسان کے پاس بصیرت نہ ہو، جب انسان سادہ لو دینی مناسک اور عبادات کا پیروکار ہو، یہ کتنا بڑا درد سر ہے ایک امام کے لیے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین کی نسبت ایک نفرت، ادھر سے یزید معاویہ کی نسبت ایک نفرت. یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں؟ اسی درمیان میں جب یہ اس مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، امام کے اپنے لشکر کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے یہ طبقہ. یعنی اب خود وبال جان بن گیا یہ طبقہ. اور اسی درمیان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کوفہ کی طرف آنا چاہ رہا ہوتا ہے، امام کے ماننے والوں میں سے، امام کے چاہنے والوں میں سے ہوتا ہے. یہ منظر اگر آپ نے شہید کوفہ سیریل جو ہے امام علی کا کے حوالے سے جو بنایا گیا، اس کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں اس کو نہایت احسن انداز میں فلمایا گیا ہے، اس کے اندر دکھایا گیا اس منظر کو جو بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ ایک شخص جو ہے عبداللہ بن خباب کے نام پر، یہ شخص امام کے جو ہے وہ ماننے والوں میں سے، امام کے چاہنے والوں میں سے ہے. یہ امام سے ملنے کے لیے جو ہے وہ کوفہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اور راستے میں یہ رہزن طبقہ، یہ جو بعد میں خوارج بنے، یہ رہزن طبقہ اسے روکتے ہیں، اور اس سے تفتیش کرنے کے بعد جب یہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کا ماننے والا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو ناسزا کہو، اور امیر المومنین کی نسبت اپنی براءت کا اظہار کرو. اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ برات نہیں کر رہا اور امیر المومنین کی نسبت ناسزا نہیں کہہ رہا، اسی وقت اس کی بیوی بھی ساتھ تھی جو حاملہ بھی تھی. یہاں پر یہ طبقہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں اتنا درندہ طبقہ، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ راتوں کے عبادت گزار تھے. ذہن میں رکھیں آپ، یہ نہروانی طبقہ یہ کوئی عام طبقہ نہیں ہے، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو راتوں کا عبادت گزار ہے، جن کے ماتھوں کے اوپر سجدوں کے نہایت نمایاں نشانات موجود تھے. یہ طبقہ کس طرح سے آ کے یہاں اذیت کھڑی کرتا ہے، اور یہاں پر کتنی بے دردی کے ساتھ عبداللہ ابن خباب کا سر قلم کرتا ہے، اور اس کی بیوی کا شکم چاک کرتے ہیں، اور اس کو بھی بعد میں شہید کر دیتے ہیں. یہ خبر جب امام تک پہنچتی ہے کہ یہ طبقہ جو کوفہ میں داخل نہیں ہوا اور باہر بیٹھ کر اس طرح سے کر رہا ہے، تو یہاں پر ایک مسئلہ اب کیا ہو گیا؟ ترجیحات بدلنا شروع ہوئی. اور کریں، ظاہر ہے جب آپ کے اپنے گھر کے اندر ہی اختلافات شروع ہو جائیں، اور آپ کے اپنے گھر کے افراد ہی اگر آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو باہر گلی میں نکل کے اور محلے میں نکل کے کس کے ساتھ آپ پنجہ آزمائی کر سکتے ہیں؟ پہلے اس ناسور کو ختم کرنا ہوگا، پہلے اس فتنے کو دبانا ہوگا. لہٰذا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ امام کا جو لشکر تھا کوفہ کے اندر، انہوں نے بھی یہ خطرہ محسوس کیا کہ یہ جو باہر طبقہ بیٹھا ہوگا یہ تو کسی پہ بھی رحم نہیں کر رہا. انہوں نے امام کے لشکر کے کتنے بندوں کو مارا، ان کو کتنا ٹارچر کیا، اور اس کے علاوہ یہ عبداللہ ابن خباب کا مسئلہ. یہاں سے پالیسی یہ بنی کہ اب اس سے پہلے کہ ہم شام کی طرف جائیں، پہلے اس طبقے اور اس گروہ کی نسبت جو ہے اپنا موقف واضح کریں اور اس کو ختم کرنا چاہیے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ نہروان کے مقام کے اوپر یہ طبقہ امیر المومنین کے ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر پنجہ آزما ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ وہی طبقہ ہے کہ جس اگلے دن انہوں نے جب یہ باقاعدہ طور پہ حملہ کرنا تھا اور یہ باقاعدہ محاذرائی ہونی تھی، راتوں کو کتنی دیر یہ عبادتیں کرتے رہے، گریا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ طبقہ جو ہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد جو ہے اس جنگ کے اندر جو ہے اس نہروانی لشکر کی
جو ہے وہ قتل ہوتی ہے، اور بعد میں امیر المومنین، آپ دیکھیں میں یہاں اس حوالے سے عرض کروں ایک امام کے لیے کتنا تلخ ہے. آپ ایک مثال دوں یہاں پہ، آپ تھوڑی دیر کے لیے نا آپ میں سے جو یہاں پہ مائیں ہیں یا جو والدین ہیں یہاں پر، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک بچہ جس کی ممتا آپ کے سپرد ہے، کہ آپ نے اس کو ممتا کا پیار دینا ہے، آپ نے اپنی ممتا کے ذریعے سے اس کو انسانیت کی دہلیز پہ پروان چڑھانا ہے، اور یہی بچہ کل اگر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، ہاں، جب آپ اس کو تھپڑ بھی مارتے ہیں تو خوش نہیں ہو رہے ہوتے، اگر اس کو گھر سے بھی نکالتے ہیں تو خوش نہیں ہو رہے ہوتے. یہ وہ واحد جگہ ہے امیر المومنین کی اس 3 جنگوں کے اندر کہ اس نہروانی لشکر کی جب لاشیں گرتی ہیں، انہی کے درمیان علی ابن ابی طالب کھڑے ہو کے کتنی اس دھاڑ کے ساتھ اور کتنی اس تلخ حالت کے ساتھ امیر المومنین گریا کرتے ہیں، اور ان کی اس جہالت کے اوپر روتے ہیں. کہا ہے کہ دیکھیں ان کو بے بصیرتی نے مارا ہے. اس لشکر کو، امیر المومنین مہربانی لشکر کو، اس کا حساب امام نے صفین کے اندر موجود شامی لشکر اور جمل کے اندر موجود لشکر سے اس کو الگ طریقے سے امام نے دیکھا ہے. یہاں ان کو بے بصیرتی نے مار ڈالا. یہ لوگ کوئی بے دین لوگ نہیں تھے، حتیٰ یہ لوگ اپنے کسی مادی منصب کے لیے نہیں امیر المومنین کے ساتھ برسر پیکار ہوئے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، نہروان بہت بڑی عبرت ہے. یہ دین کے نام پہ طبقہ ہے کہ جو امیر المومنین کے خون کا پیاسا ہے اور جو اس درندگی تک اترا ہوا ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں 4000، اس تلخی کو سمجھیں، تلخی کو، اگر کسی والدین کا ایک بیٹا نافرمان ہو جائے نا، اور اتنی نافرمانی پہ اتر آئے کہ کل ان کو گھر سے نکالنا پڑ جائے، اتنی نافرمانی پہ اتر آئے کہ کل باپ کو اسے یا ماں کو تھپڑ مارنا پڑے، تو کتنی اذیت ہوتی ہے اگر واقعا ایک ماں اور باپ ہو. اس چیز کو تھوڑا ذہن میں رکھیں آپ، اور اس درد علی کو سمجھیں کہ 4000 کا یہ لشکر جو کل 12 دن تک لشکر شام کے مقابلے میں لڑا ہے، اور دیندار تھا، نہایت متدین، یہ روزے کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے، یہ راتوں کو سوئے نہیں تھے اگلے دن امام سے لڑنے کے لیے. اس کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ راتوں کو جاگ کے باتیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے کہ پروردگارہ کل کا دن جو ہے تیری راہ میں جہاد کا دن ہے، ہمارے اس جہاد کو قبول فرما، ہمیں ان آخری گھڑیوں کے اندر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. اس درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 4000 کا لشکر اگلے دن امیر المومنین کے ہاتھوں ان کی اپنی بے بصیرتی کے نتیجے میں قتل ہوتا ہے. اس درد کو سمجھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ تاریخ کے ان مختلف واقعات سے عبرت لے سکیں، اور اپنے آپ کو نہ تو اس لشکر جمل میں سے قرار دیں، نہ لشکر شام میں سے قرار دیں، اور نہ لشکر نہروان میں سے قرار دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ امیر المومنین کے اصحاب، بالخصوص جناب عمار جیسی بصیرت اور جناب مالک اشتر جیسی شجاعت اور شہامت اللہ تعالیٰ آج کی اس شب شہادت کے اندر ہم سب کے شامل حال فرمائے، کہ جس کے نتیجے میں ہم امام عصر کہ جس کی حکومت کے منتظر ہیں اور جس کی نصرت کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں، اور آج کی شب میں ایک اہم دعا امام کے ظہور کی ہے. امام کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ بصیرت، شجاعت و شہامت جیسی یہ خصلتیں کہ جن کے نتیجے میں ایک امام الہی حاکمیت کے قیام کے لیے جس سطح کی نصرت چاہتا ہے، اس کے اندر یہ 2 بنیادی عنصر ہے. پروردگار ہم میں یہ دونوں عنصر قرار دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.